تسکین کے ذرائع بھی الگ الگ ہیں۔ اب جسم جو ہے اس کا تعلق چونکہ زمین سے ہے، مٹی سے بنا ہے، تو اس کی غذا جو ہے وہ بھی زمین سے ہے، اس کے لیے غلے ہیں، اناج ہیں، اور اس کی تسکین کے ذرائع بھی زمینی ہیں۔ آپ اپنی خوراک کے لحاظ سے دیکھ لیں، یا اس جسم کو تسکین اور سکون پہنچانے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے جو دیگر ہم ذرائع استعمال کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، وہ سارے کے سارے یہ بالائے زمیں یا تہ زمیں ہیں۔ دوسری چیز ہماری ہے روح۔ تو اس کی غذا جو ہے، روح کا تعلق، روح چونکہ اللہ کا امر ہے، اور اس کے جو غذا ہے وہ بھی آسمانی ہے۔ روح چونکہ آسمانی ہے، آسمان سے اتری ہے، تو اس کی غذا بھی آسمان سے آئی ہے۔ اب جسم کو تسکین پہنچانے کے لیے ہم طرح طرح کی یعنی ڈشز استعمال کرتے ہیں، ذائقے دار کھانے کھاتے ہیں، اپنے آپ کو تر و تازہ تندرست رکھنے کے لیے، طاقتور صحت مند رکھنے کے لیے، اور یہ ہماری ضرورت ہے، ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ جو جس حد تک اس کی کوشش ہوتی ہے، رسائی ممکن ہے، وہ اس حد تک اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری چیز ہمارے ہاں روح ہے، تو روح کی بھی اسی طرح غذا ہے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ یہ دیکھے کہ روح کی تسکین کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اور روح کی تسکین انتہائی ضروری ہے، اور اس تسکین کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ روح کو سکون پہنچانے کے لیے، چاہے کوئی انسان خدا کو نہیں مانتا، وہ بھی کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے آپ کو روحانی سکون پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے جاری کیے گیا وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہے کہ میں اس طریقے سے روح کو سکون پہنچاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ جو جسم فروش ہیں، طوائفہ ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی دربار پہ چادر چڑھانے کے لیے، دربار پہ کسی درگاہ پہ حاضری دینے کے لیے، یہاں تک کہ آپ انڈین ہیروئنز کو دیکھ لیں، وہ بھی اپنی اس کے لیے تسکین کے لیے، روح کی تسکین کے لیے کسی نہ کسی درگاہ پہ جاتے ہیں، جیسے اجمیر شریف وغیرہ۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، ملک پاکستان میں دیکھ لیں، ایشیا میں دیکھ لیں، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ اس روح کو تسکین پہنچانے کے لیے طرح طرح کے وہ ذرائع استعمال کرتے ہیں، اپنے یہاں تک کہ عیسائی بھی، وہ بھی اپنی عبادت کے لیے اس میں جاتے ہیں، اپنے عبادت خانوں میں۔ ہندو بھی آپ نے مندروں میں دیکھا ہوگا، ان کے چرچ آباد ہیں، ان کے مندر آباد ہیں، یہ بھی اپنی روح کو سکون پہنچانے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ میں اور آپ، ہم بھی اپنی روح کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں، وہ ان سے پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں جی موسیقی ہمارے روح کی غذا ہے، جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم اس وقت موسیقی سنتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں، ان سے کہا جائے کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ جب پریشان ہوتے ہیں یا اس طرح کی یعنی وہ اس کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ہوٹلنگ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں تھوڑا سکون ملے گا۔ دوستوں کے پاس چلا گیا گپ شپ کے لیے، دوسرے لوگوں کے یعنی اپنے وہ جہاں سے تھوڑا یعنی وہ بوجھ محسوس کریں، وہ جگہ چھوڑ دی۔ لیکن کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیا اس طرح کے اگر میں کرتا ہوں یا دوست احباب یا باقی کوئی ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ میرے بھائیو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ روح کی غذا ہے، اور وہ غذا جہاں سے روح آئی ہے، غذا بھی وہاں سے آئی ہے، اور وہی غذا اگر روح کو پہنچائیں گے تو روح ہماری سکون میں رہے گی۔ اگر نہیں پہنچائیں گے، مثال کے طور پر آپ کو بھوک ہے اور آپ کہیں جی میں ایسے یعنی کوئی کھانا نہیں کھاتا، میں اپنے چاول یا اس طرح کے جو بھی عام طور پر ہم یہ نہیں کھاتا، میں وہاں سے کوئی اور چیز کھا لیتا ہوں، تو کیا ان سے بھوک مٹے گی؟ وقتی طور پر تو ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو بھوک ہے اور آپ اس وقت بسکٹ اور چائے لے لیتے ہیں، یہ میری بھوک ختم ہو گئی، کیا اس سے بھوک ختم ہو جائے گی؟
آپ کوئی تھوڑا بہت پھل لے لیتے ہیں، کیا اس سے بھوک ختم ہو جائے گی؟ بھوک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے یا اسی انرجی اور اسی لیول کی کوئی چیز نہیں کھائیں گے، بھوک نہیں ختم ہوگی۔ ہاں، وقتی طور پر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کوئی سکون مل جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے جو بھوک ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب اسی طرح جب ہمارے جسم، ہماری روح کو ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں جی چلو کہیں گھومنے پھرنے کے لیے چلے جائیں، ہوٹلنگ کے لیے چلے جائیں، دوست احباب کے پاس چلے جائیں، کسی درگاہ پہ چلے جائیں، کسی دربار پہ چادر چڑھا دیں۔ یہ میرے بھائیو، یہ پکا اور مستقل یہ ذریعہ نہیں ہے۔ وہ ذریعہ وہی ہے کہ جہاں سے روح آئی ہے وہاں سے ایک کلام بھی آیا ہے، اور اس کلام میں اپنی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے سارے ذرائع اور اسباب موجود ہیں۔ اس کلام میں جو جو احکامات ہیں ان کے اوپر پابندی سے عمل کریں گے میں اور آپ، تو ہمیں پھر وقتی خوشی ڈھونڈنے کی، وقتی طور پر اپنے آپ کو، اپنی روح کو تسکین پہنچانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، چونکہ ہم ان طریقوں پہ آتے نہیں، ان احکامات پہ عمل کرتے نہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ان احکامات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم ان احکامات کو معلوم کریں گے اور ان پہ پھر جو وہاں احکامات ہمیں دیے گئے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ پورا کریں گے تو ہم روحانی طور پر تسکین میں رہیں گے۔ اور میرے بھائیو، اگلی بات یہ ہے کہ جو فیصلے ہونے ہیں وہ جسم کو دیکھ کر نہیں ہوں گے۔ بروز محشر جو فیصلے ہوں گے، ہمیں جو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہمارا کیا جائے گا، وہ کسی کے پاس کسی کو کیا لباس ہے، کون سا حسب نسب ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں بھی روح کے اوپر فیصلے ہوں گے۔ اگر آپ صحابہ کرام کو دیکھیں گے تو جسمانی طور پر تو انتہائی کمزور ہیں، اسباب کوئی نہیں ہے، لباس وہ بھی پھٹا پرانا ہے، اسباب بھی کوئی نہیں، جسمانی طور پر بھی کمزور ہے، لیکن روح اتنی مضبوط تھی کہ اس روح پہ پھر یوں فیصلے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کے لیے جنت کی بشارت سنا دی جاتی۔ میں اور آپ بھی دیکھیں کہ ہم جسم کو تسکین پہنچانے کے لیے کتنے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن لاتے ہیں گرمی میں، سردی میں ہیٹر لاتے ہیں، اچھے اچھے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، اور طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، اور کھانے میں تھوڑا دیر ہو جائے تو ہم جناب چیخ و پکار تک آ جاتے ہیں، اور ہمیں ہماری جناب چاہت کا کھانا نہ ملے تو ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، اور ہمارا ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، ہمارا ایک سکیجول ہے، اس کے مطابق ہم اسی وقت پہ کھانا کھاتے ہیں، اس سے تھوڑا دیر ہو جائے تو ہمیں برداشت نہیں ہے، اور روح کو برابر، اور پھر روح کو اور جسم کو طاقتور رکھنے کے لیے ہم جناب جم جاتے ہیں اور ورزش کرتے ہیں اور واک کرتے ہیں تاکہ ہم جسمانی طور پر ہمیں کوئی بیماری نہ لگے۔ تو روحانی طور پر ہم کتنا کرتے ہیں؟ کیا جس طرح ہم دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، پھل استعمال کرتے ہیں تاکہ جسمانی طور پر ہمیں طاقت ملے، کیا روحانی طور پر بھی ہم اتنی خوراک استعمال کرتے ہیں؟ کہ ہم روح کو بھی اتنی خوراک روزانہ پہنچاتے ہیں؟ اگر نہیں پہنچاتے تو اس کا مطلب ہے ہم روحانی طور پر انتہائی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر ہمیں جو فیصلے ہوں گے بروز محشر، وہ جسمانی طور پر ہم کتنے طاقتور ہیں، یہ مالدار، یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی، ہمیں یہ دیکھا جائے گا ہم روحانی طور پر کتنے مضبوط ہیں۔ اور اپنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے جہاں سے یہ روح آئی ہے وہاں سے ایک کتاب بھی آئی ہے، اس کتاب میں احکامات آئے ہیں، ان احکامات کو سیکھ کر ان پہ عمل کریں گے تو ہم روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں گے، جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوں گے۔ نہیں تو دنیا کی آسائشیں اور جسم کو آسائش پہنچانے کے لیے یہ جسم تو ختم ہو جائے گا، یہ بالکل ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ ہڈیاں بھی ہماری خاک بن جائیں گی، لیکن روح یہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ جہاں سے واپس اللہ کا امر ہے یہ واپس چلا جائے گا، اور پھر فیصلے جو ہوں گے وہ اسی روح کہ روح میں کتنی طاقت ہے، روح میں کتنی پاور ہے۔ اس روح کو طاقتور بنانے کے لیے اور اس میں پاور رکھنے کے لیے آپ روزانہ کی بنیاد پر، مجھے ضرورت ہے کہ میں بھی اور آپ بھی روزانہ کی بنیاد پر اس روح کو کچھ نہ کچھ غذا پہنچائیں، اور غذا اس کو جو حتمی ہے، صحیح ہے غذا وہ، اور جو مستقل ہے وہ غذا پہنچائیں،
باقی یہ بسکٹ کھانے سے بھوک ختم وقتی طور پر ہو جاتی ہے، لیکن جب تک کھانا نہ کھائیں بھوک ختم نہیں ہوتی۔ ایسے ہی یعنی جو ہمیں عارضی ذرائع ہیں روح کو سکون پہنچانے کے لیے،